اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کے ساتھ۔ عنوان اس کا ذیلی ہے اسلام اور نوجوان، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی دینی خدمات کو پیش کیا جائے اور آنے والی نسل کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کتنی بڑی شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی جتنی شخصیات ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی رسول کی تربیت فرما دی، آپ یقین کریں کہ وہ فرد نہیں رہا بلکہ فرد فرید بن گیا، معاشرے کے لیے مثال بن گیا۔ انہی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم جو کہ خلیفہ دوم ہیں اور ایک ایسے عظیم صحابی رسول ہیں کہ جب آپ منصب خلافت پر متمکن ہوئے تو پھر آپ کا عرصہ 10.5 سال جو عرصہ خلافت ہے وہ ایک مثالی عرصہ خلافت ہے۔ آج صرف مسلمان نہیں بلکہ مستشرقین بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں مسلمان حکمران گزرا ہے جس نے فتوحات کے انبار لگا دیے، جس نے اسلامی مملکت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یعنی کہ 22.5 لاکھ مربع میل، 22,50,000 30 مربع میل پر محیط آپ نے سلطنت اسلامیہ کو قائم کیا اور اس کے نظم کو سنبھالا، اور ایسا کمال سنبھالا کہ آج بھی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمر کا زمانہ جو ہے وہ زمانہ ہی ایسا زمانہ ہے کہ جسے ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، عدل کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، نظم حکومت کے حوالے سے، جس پہلو سے آپ دیکھیں، جس جہت سے دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک مطیع و فرما بردار حضور کے امتی نظر آتے ہیں، وہیں ایک کامیاب ترین حکمران کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء حضرات کو مدعو کیا جاتا ہے، نوجوان یہاں موجود ہوتے ہیں، سیرت سیدنا فاروق اعظم پر بات ہوتی ہے اور اس کے بعد سوالات ہمارے کوسچن ریز کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہمارے نوجوان، اور اس پر پھر کلام ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب، ایک ایسے عالم دین ہیں ماشاءاللہ جو قرآن کریم کے دروس بہت خوبصورت انداز میں دیا کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد آپ کی فالوئنگ ماشاءاللہ بہت بڑی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ ARYQ-TV کے متعدد پروگرامز میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج زحمت کلام دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک و ملت کے نوجوان جو بڑے پرعزم ہیں اور لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہیں، سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ہر شخص ہر عمر میں سیکھ سکتا ہے، بس دلچسپی ہونی چاہیے، میلان ہونا چاہیے۔ تو نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب میں علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹس اور طلباء بھی ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں اور ایک بڑی خوبصورت محفل ہے، میں خوشی محسوس کر رہا ہوں اس میں آ کے، اور بڑا اہم موضوع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حکومت کے حوالے سے، ان کی خلافت کے حوالے سے۔ تو ہم اس حکومت کو یا اس خلافت کو ہم تھوڑا قرآن کریم سے دیکھتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کون سی اتنی بڑی ذمہ داری تھی جسے حضرت عمر نے ایسا نبھایا ہے کہ آج تک اس کی تعریف کی جاتی ہے اور آج تک جو ہے نا اس کو سراہا جاتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے بچوں، بھائیوں، دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تو یہ ذمہ داری دی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سبحان اللہ۔ جو دین آپ لے کر جا رہے ہیں یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے گا، یعنی دین اسلام، اور پھر اس نظام دین کو آپ نے دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلامی نظام، اس اسلامی حکومت کے مرکز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا، قرآن کے ذریعے ایک حکومت قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اللہ کا حکم تھا کہ اگر زمین اللہ کی ہے تو حکم بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ ان الحکم الا للہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔
قرآن میں کہا گیا کہ اگر تم زمین پر اللہ کے حکم کے مطابق حکم نافذ نہیں کرو گے تو تم ظالم بھی ہوگے، کافر بھی ہوگے، فاسق بھی ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی سے روئے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کیا، عدل کے نظام کو قائم کیا، انصاف کے نظام کو قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اس کے تمام شعبوں کے نظام کو قائم کیا۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بعد آپ کے خلفاء تشریف لائے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذمہ داری جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، اسی ذمہ داری کو انہوں نے بحسن خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر انہوں نے زمین پر قائم کی۔ ابھی دیکھیں جیسے رئیس بھائی نے 22.5 لاکھ مربع میل کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں صرف عرب تک بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب تک وہ پیغام پہنچایا، وہاں پر حکومت قائم کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے جو اندرونی معاملات تھے نظام حکومت کے وہ آپ نے درست کیے، ان کا وصال ہو گیا 2 سال میں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 10.5 سال ہیں، آپ نے اپنی خلافت کے دور میں، آپ نے اپنے دور حکومت میں، ان 10.5 سال کے اندر کیا عرب، کیا عجم، کیا مشرق، کیا مغرب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپے چپے پر اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حکومت بنایا تھا قرآن کی بنیاد پر، انہوں نے اسی قرآن کی بنیاد پر اس نظام حکومت کو قائم کیا۔ اس میں انہوں نے قرآن کے مطابق قوانین نافذ کیے، انہوں نے قرآن کے مطابق جو ہے وہ اصول وضع کیے، انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت میں ایسے قوانین اور اصول بنائے کہ جس سے عوام کی خدمت بھی ہوئی، جس سے جو ہے وہ معاشرے کو عدل بھی ملا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ اگر قرآن کی بنیاد پر حکومت کی جائے تو وہ زمین والوں کے لیے نعمت اور رحمت بن جاتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں ایک بکری جو ہے نا، وہ بھیڑیا اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اس کو دبوچ نہیں سکتا، اس کو کھا نہیں سکتا۔ جب ایک جانور کو بھی خدا کی رحمت اس خلافت کی صورت میں، اس نظام حکومت کی صورت میں پہنچ رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر انسان تو انسان ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرشمہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کرامت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کی، خلفائے راشدین کی، اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے زمانے کو یہ کر کے دکھایا، انصاف کا بول بالا کیا۔ یوں تو سارے ہی صحابہ عادل تھے، مگر حضرت عمر فاروق اعدل الصحابہ تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ عادل تھے۔ ان کا میزان قسط، ان کا انصاف دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ انہوں نے جو قانون بنا دیا وہ قانون دنیا بھر میں سراہا گیا، اس سے استفادہ کیا گیا، اس سے خلق خدا کو نفع پہنچا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ پہلو ہے کہ جو قرآن کریم کی ایک سورۃ النور کی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم ایمان والوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ زمین میں نبی کے خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے نبیوں کے خلیفہ بنتے تھے۔ اور کیوں بنائے گا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تاکہ خدا کا پسندیدہ دین اس زمین میں قوت پا جائے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تاکہ اس خلافت کے قائم ہونے کے بعد زمین والوں کا خوف امن سے تبدیل ہو جائے۔ اور وہ چیز اس خلافت کے زمانے میں دیکھی گئی کہ ایسا دین کا استحکام پیدا ہوا، ایسی قوت پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین پر لوگوں سے ڈرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، کیوں لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہو؟ ایک خدا کے سامنے ان کو جھکنے دو، ایک خدا سے ان کو ڈرنے دو، انسانوں کو انسانوں سے مت ڈراؤ۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ایک خاتون اگر مشرق سے مغرب کا بھی سفر کرتی تھی اور اگر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، اسے کوئی بے چینی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی جو ہے وہ میرے سفر میں میری عزت لوٹ سکتا ہے
یا کوئی جو ہے وہ سامان جو ہے وہ لے سکتا ہے، کوئی اس کو خطرہ نہیں. یہ اتنی بڑی بات تھی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خدا نے وہ برکات دیکھیں زمین کے اندر، اور کس طرح مال غنیمت کا آنا، کس طریقے سے جو ہے وہ اس حد تک لوگوں کا پہنچ جانا کہ دینے والے نظر آتے ہیں، لینے والے معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ سب اس نظام کی برکتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، اور جو انہوں نے زمین پر کوڑا مارا تھا زلزلہ آتے وقت کہ تم کیوں ہلتی ہو، میں نے کیا کبھی تم پہ ناانصافی کی ہے. آج وہ جرت زمین اس کی پیاسی ہے کہ کوئی ایسا حکمران آئے جو مجھ پر خدا کے حکم کو نافذ کرے جیسے حضرت عمر نے نافذ کیا تھا، وہ ایسا انصاف قائم کرے جیسے عمر نے قائم کیا تھا. اس نظام خلافت کی ضرورت ہے اس زمین کو، وگرنہ انسان کی غلامی سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ہم نوجوانوں کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں. یہ نوجوان جو ہیں بڑے فکری سوالات کے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں، تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو سوال کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شجیع الرحمان ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خلیفہ کے کیا معنی ہیں؟ خلیفہ کے کیا معنی ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو رئیس بھائی ان کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے گفتگو سے ہی سوال کو نکالا ہے. انہوں نے بہت اچھا سوال کیا بیٹا آپ نے کہ خلیفہ کے معنی کیا ہیں. دیکھیں لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والا. آپ اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں نمائندہ یا نائب. خلیفہ کے معنی ہے نائب. اب یہ جو خلفاء ہیں یہ کس کے نائب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، تشریف لے گئے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر بوجھ کس نے اٹھایا؟ اس کو خلیفہ کہتے ہیں، اس کو نائب کہتے ہیں. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خلافت کا بوجھ اٹھایا. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے نائب بن کر وہ جو ایک ذمہ داری تھی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی، وہ انہوں نے ادا کی، اور اسی کو خلیفہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ان کا جانشین بن کر، ان کا نمائندہ بن کر اسلامی حکومت کو قائم کرنے والا خلیفہ کہلاتا ہے. کیا بات. ایک اور سوال شامل کریں گے جناب. بسم اللہ جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبدالحنان ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کنہیں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے عبدالحنان. آپ کا نام بھی پیارا ہے، آپ کی شخصیت بھی پیاری ہے، آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور بہت پیارے نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. خلفائے راشدین، دیکھیں راشد جو ہے نا، راشدین راشد کی جمع ہے. خلیفہ تو ہم نے ابھی سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا، نائب کو کہتے ہیں. راشد کہتے ہیں سیدھی راہ چلنے والا. اور اصطلاح میں ٹرم میں راشدین ان خلفاء کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے نظام حکومت میں منہاج النبوہ، یعنی نبوت کا جو وے تھا، نبوت کا جو طریقہ تھا، اس طریقے کو کہیں بھی مس نہیں کیا. اللہ. کیونکہ جو بھی حکمران بنتا ہے نا، وہ کہتا ہے اب پاور میرے پاس ہے، اب میں جو کرنا چاہوں گا کروں گا، قانون میرا، مرضی میری، اختیار میرا. خلفائے راشدین کون ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سیٹ پہ تو میں بیٹھا ہوں، قانون مصطفیٰ کا ہوگا، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا. علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے سے، جس طریقے سے نبی نے لائف گزاری، جس طریقے سے نبی نے فیصلے کیے، جس طریقے سے نبی نے زندگی گزاری، اس سے وہ سرے منہ انحراف نہیں کرتے. ایک سوئی کے ناکے کے برابر وہ دائیں بائیں نہیں جاتے. ان کا عمل دیکھ کے رسول کے عمل کی خوشبو آئے گی، ان کا قانون دیکھ کے رسول کا قانون یاد آئے گا. وہ کہیں رسول کے رستے سے ہٹتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین. آپ کہیں خلفائے راشدین، کیونکہ یہ اسی رشد و ہدایت پر چلتے ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال. 30 سال. اس میں دیکھیں 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
اور 10 سال لگ بھگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. 6 سال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. اور 6 مہینے ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے. یہ 5 خلافتیں جب اپنی مدت حیات پوری کرتی ہیں تو وہ 30 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور اسی کو حضور نے خلافت کا عرصہ کہا ہے. تو یہ 5 خلفائے راشدین ہیں جو 30 سال میں حضور کے طریقے کے مطابق حکومت کر کے گزرے ہیں. کیا بات. ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں ہم ہمارے نوجوانوں سے. جی بسم السلام علیکم، میرا نام سید محمد صفوان ہے. حضرت عمر کی خلافت کی خصوصیات کیا ہیں؟ اچھا بہت سوال ہے. شکریہ رئیس بھائی، واہ. بہت اچھا سوال ہے اچھا یہ سوال. سید محمد صفوان کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو اندرونی معاملات تھے مدینہ منورہ کے ان کو حل کیا گیا. پھر ظاہر ہے کہ باہر کی دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو ہے وہ سیاست اسلامیہ، خلافت اسلامیہ پہنچی ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی جو ہے وہ خصوصیت بنتی ہیں، جن کو آپ کی اولیات بھی کہا جاتا ہے. زمانے نے وہ رنگ دیکھے ہی نہیں تھے حکومتوں میں جو حضرت عمر نے وہ رنگ ڈھالے، وہ طرز رنگ آپ نے قائم کیا. لوگوں نے بڑے بڑے حکمران گزر گئے تھے، دنیا میں ہزاروں سال حکومتیں ہو چکی تھی، لیکن آپ نے ایسا جو ہے نا اس حکومت کو نظام عطا کیا، زندگی کے تمام شعبوں کو آپ نے سہولیات عطا کی. بنیادی چیز یہ تھی کہ جو آپ کی خصوصیت تھی کہ وہ عدل آپ نے، وہ انصاف آپ نے قائم کیا کہ جس سے مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی اسی وقت سے آپ کے دیوانے ہوئے کہ ہم نے ایسا انصاف نہیں دیکھا ہے. پھر آپ نے قیدیوں کو دیکھا کیا سہولیات ہو سکتی ہیں، آپ نے افواج کو دیکھا کیا سہولیات ہو سکتی ہیں، آپ نے جو ہے وہ جو معذور لوگ ہیں، آپ نے جو بیوائیں ہیں، جو بے روزگار ہیں، سب کے لیے ایک قوانین بنانا، ہر ایک پر توجہ دینا. آپ نماز میں بھی کھڑے ہوتے تھے تو آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو میرا ذہن جو ہے نا وہ نظام حکومت میں ہوتا ہے. میں نماز کے دوران بھی یہ پلان کر رہا ہوتا ہوں کہ اگلا قدم مجھے کیا اٹھانا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی خصوصیات میں سے تھا کہ آپ نے ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ اپنا کبھی ضائع نہیں کیا. آپ نے ایک ایک لمحے میں اپنے نظام خلافت سے زندگی کے تمام شعبوں کو آپ جتنی سہولت دے سکتے تھے، آپ جتنا جو ہے وہ کام کر سکتے تھے، آپ نے اپنے نظام حکومت میں وہ کام کیا. اور دوسری بڑی خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من و ان فالو کیا. جو کپڑا حضور نے پہنا حضرت عمر نے ہمیشہ پہنا. جہاں سر رکھ کے حضور نے تکیہ بنایا حضرت عمر نے اسی کو تکیہ بنایا. جو حضور نے کھایا عمر نے وہی کھایا. وہ جہاں مسکرائے عمر وہیں مسکرائے. وہ جہاں غضب میں آئے عمر وہیں غضب میں آئے. انہوں نے کوئی بھی چیز اپنے نبی سے ہٹ کر نہیں کی. اور کسی نے ان کو کہا بھی کہ اتنا مال آ گیا ہے تھوڑا سا تبدیل ہو جائیں، آپ نے کہا تم مجھے راہ مصطفیٰ سے ہٹانا چاہتے ہو. وہ مسافر چلے گئے، یہ مسافر انہی کے نقش قدم پہ چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں. ناظرین محترم، سلاطین عالم تو دنیا میں بہت آئے، بہت چلے گئے. آج کوئی نام بھی نہیں جانتا، نہ ان کی قبر کی کوئی نشاندہی کر سکتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم دیکھیں اور نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کا ثمر دیکھیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز میں نظم حکومت کو قائم کیا اور اس میں جس قدر اصلاحات کی، جس انداز میں نئے قوانین، نئے ڈپارٹمنٹ قائم کیے، نئی چیزیں رائج کی، اسے دنیا آج بھی فالو کر رہی ہے. اور آج کے جو حکمران ہیں اسلامی ممالک کے، اگر وہ اسلام کو غلبہ دینا چاہتے ہیں اور اسلامی ممالک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے عہد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کیا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. اور آج بھی انشاءاللہ یہ جو اسلام کی تعلیمات کا جو سلسلہ ہے وہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے. آپ تو وہ صحابی رسول ہیں کہ ایسی ٹرانسپیرنسی کہ اگر آپ کے بیٹے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، حضرت عمر سے سوال کیا گیا آپ کا کیسے کرتا بن گیا اتنے کپڑوں میں، چونکہ آپ دراز قامت تھے، تو آپ کے بیٹے جو حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے ہیں
اور فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی طرف سے میرے حصے میں جو تھا اپنے والد کو میں نے پیش کیا، تب جا کے آپ کا لباس مکمل ہوا ہے۔ کوئی عورت اگر مہر کے معاملے میں آپ مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں اور مہر کا معاملہ آ جاتا ہے اور کوئی عورت باہر سے کھڑے ہو کر مخاطب کرتی ہے کہ اے عمر یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حق دیا ہے، تو اس پر بھی آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ آج کسی ایک ملک کا اگر حکمران ہو تو وہ قوانین کو تاراج کرتے ہوئے اپنے تمام جو ہے وسائل کے ساتھ جو ہے اپنے فوائد حاصل کرتا ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں اور دیکھیں کس انداز میں انہوں نے اپنے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، سجستان اور پہلی مرتبہ یروشلم کو آپ نے فتح فرمایا۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ میں علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، بہت عمدہ انداز میں آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بیان فرمایا، اور ہمارے نوجوانوں آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور علوم دینیہ میں آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اس کے حصول میں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔